ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے گھر چلاتی تھی۔ بلال نہایت شریف، ایماندار اور محنتی تھا۔ ہر صبح وہ فجر کی نماز پڑھتا، ماں کی مدد کرتا اور روزی کی تلاش میں نکل جاتا۔ کبھی بازار میں سامان اٹھاتا، کبھی دکانوں کی صفائی کرتا۔ جتنا کماتا اتنا ہی گھر کا خرچ پورا ہوتا۔ لیکن بلال کی ایک خاص بات تھی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور کبھی دھوکہ نہیں دیتا تھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ایک شام بلال تھکا ہوا بازار سے واپس جا رہا تھا۔ اس کی جیب میں صرف چند سکے تھے، بس اتنے ہی کہ وہ روٹی خرید سکے۔ راستے میں اچانک اس کی نظر فروٹ کے اسٹال کے نیچے زمین پر پڑے چمکتے ہوئے والیٹ کی طرف پڑی۔ بلال نے اٹھایا۔ وہ چمڑے کا نیا اور قیمتی بٹوا تھا۔ اسے کھولا تو حیران رہ گیا۔ اندر ہزاروں روپے، ایک آئی ڈی کارڈ اور کچھ وزٹنگ کارڈز تھے۔ ایک لمحے کے لیے بلال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ رقم رکھ لوں تو ماں کے لیے نئے کپڑے لے سکتا ہوں، گھر کی چھت بنوا سکتا ہوں۔ لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آئی، نہیں بلال، یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں غریب ہوں، مگر میں وہ نہیں لوں گا جو میرا نہیں ہے۔ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بٹوے کے مالک کو ڈھونڈے گا۔ وہ بازار میں ہر دکان گیا۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے شناختی کارڈ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، لوگوں نے اس پر ہنسی اڑائی۔ پاگل ہو کیا، اتنے پیسے ملے تو وہ کون واپس کرتا ہے؟ مگر بلال ڈٹا رہا۔ آخرکار ایک بوڑھے دکاندار نے کہا، یہ تو کریم صاحب کا نام ہے جو بازار کے کونے پر کپڑوں کی بڑی دکان کے مالک ہیں۔ بلال فوراً وہاں چلا گیا۔ دکان گاہکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ پھر آگے بڑھ کر بولا، جناب، مجھے یہ بٹوا بازار میں ملا، لگتا ہے یہ آپ کا ہے۔ کریم صاحب نے بٹوا دیکھا اور حیران رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا ہی ہے، میں نے آج صبح یہ کہیں گرا دیا تھا۔ انہوں نے بلال کی سادہ حالت دیکھی اور پوچھا، بیٹا، تم نے اس میں سے کوئی رقم تو نہیں لی؟ بلال نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں جناب، میں نے کچھ نہیں لیا۔ میری ماں نے سکھایا ہے کہ سچائی میں ہی برکت ہے۔ کریم صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، دنیا میں لوگ ایک ایک روپے کے لیے دھوکہ دے دیتے ہیں اور تم نے پورا بٹوا واپس کر دیا۔ بلال نے مسکرا کر کہا، جناب، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر ایمان چلا جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ کریم صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، کیا تم میری دکان پر کام کرنا چاہو گے؟ بلال حیران رہ گیا، میں آپ کی دکان پر؟ کریم صاحب مسکرا کر بولے، ہاں، مجھے تم جیسے ایماندار نوجوان کی ضرورت ہے۔ آج سے تم میری دکان پر کام کرو گے اور تنخواہ بھی ملے گی۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اسی دن سے بلال کی زندگی بدل گئی۔ وہ ایمانداری سے کام کرتا، ہر کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ سب لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ جب اس کی ماں نے یہ خبر سنی تو خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن کریم صاحب نے بلال کو اپنے دفتر میں بلایا۔ انہوں نے کہا، بلال، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میرے لیے بیٹے جیسے ہو، آج سے یہ دکان تم سنبھالو گے۔ بلال حیران ہو گیا، لیکن جناب، میں تو صرف ایک ملازم ہوں۔ کریم صاحب نے مسکرا کر بولا، نہیں بلال، تم ملازم نہیں، تم سچائی اور ایمان کی مثال ہو، اور اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی بھی آیت ہے، بے شک اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ راستے نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سچائی آزمائش لاتی ہے مگر ناکام نہیں کرتی۔ اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو سچے، ایماندار اور صابر ہوں۔ بلال نے سچائی سے ثابت کیا کہ دولت پیسوں سے نہیں بلکہ ایمان، بھروسے اور اللہ کی برکت سے آتی ہے۔